حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سبز رنگ کے کاغذ پر ایک اشتہار چھپوایا جسے سبز اشتہار کہتے ہیں۔ اس میں آپ علیہ السلام نے لکھا کہ مسلم موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا۔ اس پیشگوئی کا ایک ایک حرف پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق 12 جنوری 1889 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ام المومنین حضرت سیدہ نصرت جہاں صاحبہ کے ہاں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد حضرت مسلم موعود کی پیدائش ہوئی۔ 13 مارچ 1914 کو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود کو دوسرا خلیفہ مقرر فرمایا، اور اس طرح خلافت ثانیہ کا ایک عظیم دور شروع ہوا۔ گو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی کارنامے اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتے تھے کہ آپ ہی اس پیشگوئی کے مستحق ہیں، اور جماعت کی کئی بزرگ جیسے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ہی اس پیشگوئی کا مستحق سمجھتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصہ تک اس بارے میں کوئی دعویٰ یا اعلان نہ فرمایا، بلکہ یہ فرماتے رہے کہ اگر میرے ذریعے سے وہ علامات پورے ہو گئے جو پیشگوئی میں بیان ہوئے ہیں تو دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پیشگوئی میں بیان وہ علامات پوری ہو جائیں جو پیشگوئی میں بیان ہوئی ہیں، اچھا جی، تو دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے آگے۔ آخر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کو 28 یا 29 سال گزر گئے، اور اس عرصے میں بڑے بڑے انقلابات آئے اور پیشگوئی سے متعلق ایک ایک کر کے قریباً سب علامات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مبارک میں پوری ہو گئیں، تو خدا تعالیٰ کے اس فعل شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا کہ سبز اشتہار میں جو مصلح موت کی پیشگوئی ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ میرے متعلق ہی ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی مصلح موت ہونے کا دعویٰ نہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 55 برس کے قریب ہو گئی اور 1944 کا آغاز ہوا، تو پھر 5 اور 6 جنوری کی درمیانی رات کو ایک عظیم الشان رویا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ انکشاف فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کو جس موعود بیٹے کی پیدائش کا اعلان ہوشیارپور میں فرمایا تھا، اس پیشگوئی کے مستحق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ یہ رویا جس میں خدا تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلم موعود ہونے کا انکشاف فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاہور میں قیام کے دوران دیکھی تھی۔ 27 جنوری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان واپس تشریف لائے، اور 28 جنوری 1944 کو مسجد اقصی قادیان میں آپ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جس میں پہلے تو اپنی رویا تفصیل سے بیان فرمائی اور پھر پرشوکت اعلان فرمایا کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مستحق ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اب بھی اس یقین پر قائم ہوں کہ اگر ان پیشگوئیوں کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے قریب وقت تک یہ علم نہ دیا جاتا کہ میرے متعلق ہیں، بلکہ موت تک مجھے علم نہ دیا جاتا اور واقعات خود بخود ظاہر کر دیتے کہ چونکہ یہ پیشگوئیاں میرے زمانہ میں ہیں اور میرے ہاتھ سے پوری ہوئی ہیں، اس لیے میں ہی ان کا مستحق ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہ تھا۔ کسی کشف یا الہام کا تائیدی طور پر ہونا ایک زائد امر ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت کے متحد آخر اس امر کو ظاہر کر دیا اور مجھے اپنی طرف سے علم بھی دے دیا کہ مسلم موت سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیاں میرے متعلق ہیں۔ چنانچہ آج میں نے پہلی دفعہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت
کے ساتھ دیکھی کہ میں ان پیش گوئیوں کی حقیقت سمجھوں اور دیکھوں کہ خدا تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ ہماری جماعت میں دوست جو کہ میری طرف ان پیش گوئیوں کو منسوب کیا کرتے تھے، اس لیے میں ہمیشہ ان پیش گوئیوں کو غور سے پڑھنے سے بچتا اور ڈرتا تھا کہ کوئی غلط خیال قائم نہ ہو جائیں، مگر آج پہلی دفعہ میں نے وہ تمام پیش گوئیاں پڑھی اور اب ان پیش گوئیوں کو پڑھنے کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے یہ پیش گوئیاں میرے ذریعہ ہی پوری کی ہیں۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ اعلان سن کر احمدیوں کے دل نہایت درجہ خوشی اور شکر کے جذبات سے بھر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلم موت کا مبارک دور دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اگلے روز اس نئے اور مبارک دور کے آغاز پر قادیان میں یوم مسلح موت منایا گیا اور حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا، جس میں بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جماعت کے بزرگان نے ایمان افروز تقریریں کیں۔ مقررین میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خان صاحب منشی برکت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولوی ابو العطا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولوی عبدالرحیم درد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ جلسے کے آخر میں یہ عرضداشت پیش کی گئی: ہم تمام افراد جماعت احمدیہ قادیان جو اس جلسے میں شریک ہیں، حضور کی خدمت میں پیش گوئی مصلح موت کے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کامل انکشاف پر خادمانہ طور پر اجتماعی رنگ میں مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ ہم سب ناچیز خدام اس شاندار موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حضور کی خدمت میں اظہار عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان، مال، عزت حضور کے حکم پر ہر وقت نثار کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ ہم خادم حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور اپنی خاص قوت قدسیہ سے جو خدا تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی ہے، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے اور حضور کے ارشادات و ہدایات کے ماتحت خدمت دین کی توفیق دے۔ بس جی، حضور تھوڑی سی تصویریں بھی دکھانی تھی۔ کہاں ہے یہ تصویر؟ یہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی ایک تصویر ہے۔ جوانی کی، بڑی شروع جوانی کی۔ ہاں آگے، یہ جوانی کی، میرا خیال ہے لندن کی ہے۔ یہ تصویر لاہور میں لی گئی تھی جب آپ کو جب آپ نے مسلم موت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے 2 دن کے بعد وہاں پہ جتنے صحابہ تھے ان کے ساتھ ایک گروپ فوٹو لی گئی تھی۔ یہ جلسے کی ایک تصویر ہے جب حضور نے مسلم موت ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور یہ ہوشیارپور کی تصویر ہے اسی جلسے کی، جہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی بھی جلسے سے واپس آ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں۔ یہ ہوشیارپور کی گراؤنڈ ہے جی، یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 40 دن تک دعا کی تھی ہوشیارپور میں۔ اچھا۔